عوام کو میٹھا پانی تو نہیں ملتا, میٹھی گولی دے دی جاتی ہر دفعہ. کیا اب کی بار بھی, آپ چونکہ خود بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں, کیا اب بھی کراچی والوں کو میٹھی گولی پر ہی گزارا کرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں یہ سوال اب سے کچھ سالوں پہلے تک تو مجھ سے ضرور بنتا تھا کہ مجھ سے یہ سوال آپ کریں, کیونکہ ایم کیو ایم کا میئر ہوا کرتا تھا. ایک وقت تھا کہ جب ایم کیو ایم کا وقت تھا, ایم کیو ایم کے 2 میئرز کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ سوال نہیں ہوتا تھا. مشرف صاحب کے زمانے میں جو بلدیاتی نظام تھا, جو با اختیار, با وسیلہ اور خود مختار مؤثر مقامی حکومت کا نظام, اس میں وسائل بھی تھے, اختیارات بھی تھے. تو آپ دیکھیں کتنی تیزی سے ترقی ہوئی کراچی کی. کراچی دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا 12واں شہر بن گیا. اور آج جبکہ نہ ایم کیو ایم کا میئر ہے, ایم کیو ایم نے تو واک اوور دیا نا کہ چلے بھائی آپ اپنی حسرت پوری کر لیں, اس کراچی میں زبردستی اپنا میئر لے آئیں, زبردستی حلقہ بندیوں میں ہیر پھیر کر کے 90,000 پہ ہمارا حلقہ اور 15,000 پہ آپ کی یو سی آپ بنا دیں. اور اپنا اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا. جماعت اسلامی کے چودھریوں کے سر پہ بھی پگ نہیں سجی, وہ بھی میئر نہیں بنے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کر بھی اپنا میئر نہیں لا سکی. تو اب پیپلز پارٹی کا میئر ہے کراچی میں, اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت, اور اس کے ڈومین میں بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کچرا اٹھانے کے اختیار, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, فراہمی اور نکاسی آپ, پھر اس کے بعد تعمیرات, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ماسٹر پلان, ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ, کچی آبادی. تو میرے خیال میں تقریباً سارے محکمے جو مقامی ہو سکتے ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس بھی ہے. تو سعید غنی اس کے جو ہے وزیر بلدیات ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ سوال محترم سعید غنی صاحب سے, محترم مرتضی وہاب سے اور مراد علی شاہ صاحب سے, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے بنتا ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آئیں اب بھی کوئی راستہ نکالیں. ہمارے ساتھ بیٹھے میں 3 مہینے سے ٹائم مانگ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے, مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے. میں یہی ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعاون کی کہاں ضرورت ہے. ہم تو آپ کی کے ایم سی کی کاؤنسل میں بھی رکاوٹ نہیں, ہم صوبائی حکومت میں بھی. فاروق بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ وفاق کی حکومت کا حصہ ہیں سر. آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے ٹائم مانگ رہے ہیں, آپ کو ٹائم نہیں مل رہا. سر آپ کے سہارے پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے, تو آپ ان سے ابھی بھی اگر آپ منتیں کرتے رہیں گے, وسیم اختر صاحب کے دور میں بھی وسیم اختر صاحب منتیں کرتے رہے, اب بھی آپ منتیں کرتے رہیں گے. گورنمنٹ میں آپ لوگ اتحادی بنتے ہیں, عوام کا ووٹ لے کے اسمبلی پہنچتے ہیں. سر عوام آپ کو اس لیے ووٹ تو نہیں دیتی کہ آپ اتحادی بھی بن جائیں, اتحادی بننے کے بعد آپ منتیں بھی کرتے رہیں. سر آپ مقتدر حلقوں سے بات کریں نا, ان کی بہت سنی جاتی ہے آج کل. آپ ان سے بات کریں, بھیا ہمیں ووٹ لے کے آئے ہیں, کراچی کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں, ہم نے کراچی کے مسئلے کو حل کرنا ہے. پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے کہ ہمارے اس پر وفاقی حکومت نہیں کھڑی. اگر ہم الگ ہو بھی جاتے ہیں تبھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے نمبرز, اور باپ ہے, اے این پی ہے, یا کوئی دوسری جو جماعتیں ہیں قوم پرست بلوچستان کی, ان کے نمبر ملا کر ان کے پاس نمبر پورے ہیں. تو ہم اس وقت وہ پوزیشن نہیں فیصلہ کن جو ماضی میں ہوتی تھی. اب 3 بڑی پارٹیاں ہو گئی نا, تو تھوڑا سا ہمارا نمبر چوتھا ہو گیا. جب 2 بڑی پارٹیاں ہوتی تھی تو ہم آسانی سے ان دونوں کے درمیان اپنا گیم بنا لیتے تھے. اور K2 میں نے مکمل کیا, 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو میرے زمانے میں آیا. پھر K3 مصطفیٰ کمال بھائی نے کیا, 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ان کے زمانے میں آیا. اب 15 سالوں سے 2008 کے بعد کراچی کو 1 بوند اضافی پانی نہیں ملا. یہ حالت ہے. اچھا وفاقی حکومت سے آپ کہہ رہے ہیں میں شہباز شریف سے کہوں کہ وہ کچھ کریں. اب شہباز شریف میرے ہاتھ آئیں تو میں کہوں نا انہیں, ان سے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پی ایم ایل این والوں سے بھی ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ جے یو آئی تو فاروق ستار صاحب پھر تو اور آسان نہیں ہو گیا آپ کے لیے کہ ایک تو آپ کے بلبوتے پہ وفاقی حکومت نہیں کھڑی, ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, تو سر پھر آپ کیوں حصہ ہیں, کیوں اس گناہ بے لذت کا حصہ ہیں سر, جہاں پہ نہ آپ کی سنی جا رہی ہے, نہ آپ کو ملنے کے لیے وقت دیا جا رہا ہے, نہ کراچی کے مسائل حل ہو پا رہے ہیں, پھر بھی آپ ایسی حکومت کا حصہ ہیں جن کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. سر تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں گناہ بے لذت کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بھی کنزیوم ہو رہا ہے, پولیٹیکل کریڈٹ بھی کنزیوم ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کا پورے ملک میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ
آگے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیشنل لیول کے لیڈر بننا ہے، بلال زرداری بھٹو، انہیں بلال بھٹو کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انہیں اپنے ویژن کو، اپنے کینواس کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہوگا. انہیں پنجاب میں، پورے پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس بنانے کا جو ان کا بھی وعدہ تھا، جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وعدہ تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی میں صرف جوڈیشل ریفارم تھوڑی تھا کہ جوڈیشل ریفارم میں آپ نے کچھ چیزیں کرا لی، ایک فیڈرل آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچ بنا لی، چلیں آپ نے بے نظیر صاحبہ کا خواب پورا کیا، اور نواز شریف صاحب کا بھی. لیکن بے نظیر صاحبہ نے، نواز شریف نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات بھی کی تھی بھائی وہاں پر چارٹر آف ڈیموکریسی میں، آئٹم نمبر 10 آپ دیکھیں وہاں پر. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو کمال اصفر تھے گورنر اس وقت، ان سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک پورا مسودہ تیار کرایا، اور اسی مسودے کو مشرف صاحب کے تنویر نقوی نے، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے، انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا ایک ایسا قانون بنا کے چاروں صوبوں میں نافذ کر دیا، اور پی سی او کے تحت 10 سال کے لیے آئین میں اس کو گارنٹی دے دی. 10 سال تک جب تک وہ نظام رہا، وسائل بھی ملتے رہے بلدیات کو، شہروں کو، لاڑکانہ، نواب شاہ، جیکوباد، کشمور، ملتان، منصوبہ ہے، اس کا کریڈٹ ہر کوئی لیتا ہے. اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی بھی لیتی ہے، نون لیگ بھی لیتی ہے، تحریک انصاف بھی کہتی ہے ہمارا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر سارے ہی اس کا کریڈٹ، آپ بھی لیتے ہیں کریڈٹ، اس کا سب ہی اس کا کریڈٹ اگر لیتے ہیں تو پھر یہ مکمل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بہت اچھے سوال کیا. یہ مجھے آخر میں کہنا تھا کہ 15 سال سے رکا ہوا تھا. ہم نے بھی تنگ آمد بجنگ آمد صوبہ خود مختاری 18ویں ترمیم کی ایسی کی تیسی کوئی آئین کی کلوز ہے، اسے آرٹیکل 149 میں اب وابڈا کو دے دیں. ہماری بات مانی گئی، وابڈا کو دیا گیا. مانیٹرنگ ایم کیو ایم نے کی، پی ایم ایل این نے کی، ایس این اقبال نے کی. اللہ کے فضل و کرم سے 50% اس منصوبے پر عمل درآمد ہو گیا، اور 1.5 سے 2 سال میں مکمل ہوگا. یہ جنوری کا مہینہ ہے، نوٹ کر لیں، جون 2026 یا دسمبر 2026 میں آپ کو کراچی میں پہلا فیز K4 کا 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم مجھے ٹائم دے اور وزیر اعظم کراچی میں آئے. ہم تاجروں، صنعت کاروں، سرمایہ کاروں، زندگی کے ہر شعبے، تعلیم دانوں، وکلا اور میڈیا کے لوگوں کو سینے بڑا ایک وہ لگائیں، میدان سجائیں، اور وہاں اعلان کریں کہ جون یا دسمبر 2026 میں کراچی کو اضافی پانی ملے گا. بلڈرز ہوں، ڈیولپرز ہوں، آپ یقین مانیں صرف مقامی اور قومی سرمایہ کاری کا ایک دم موثر دار بارش نہیں ہوگی. صاحب دیکھیں، یہ ایسے نہیں ہوگا. آپ کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ آپ نے ایجیٹیشن کی سیاست کی، آپ نے احتجاج کیا ہے. آپ نے جہاں پہ آپ کو لگا ہے کہ کراچی کی عوام، حیدرآباد کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ نے نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ حکومتوں کو ٹف ٹائم دیا ہے. اب آپ ایسا نہیں کر رہے سر. اب لگ یہ رہا ہے آپ کے مزاج سے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، کیونکہ آپ کے کمپٹیشن میں بھی تو اب کوئی نہیں ہے نا. ایک ٹائم پہ تحریک انصاف تھی کراچی میں کمپٹیشن دینے کے لیے، اس کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب آپ ایزی ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو سر اگر آپ یہ نہیں کریں گے، آپ مؤثر آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ کو اب وقت آ گیا ہے کہ ایم کیو ایم کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم ٹائم نہیں دے رہا، مجھے بلاول بھٹو ٹائم نہیں دے رہا. یعنی یہ وقت آ گیا ہے سر آپ پہ. نہیں دیکھیں، اس چلنے میں کم از کم یہ پانی، اضافی پانی یومیہ 15 سالوں سے نہیں ملا. اگر 2 سال بعد ملتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اتنی بڑی ریلیف ہے، لائف ہے کراچی کے لیے. مایوسی امید میں فوراً بدل رہی ہے. اعلان کے ساتھ پرائم منسٹر آ جائیں، بس ایس این اقبال آ جائیں، اور وابڈا کے جو منسٹر ہیں جو پاور انرجی کے، وہ آ جائیں، آپ یقین مانیں ایک لائف آتی. دوسرا سی پیک میں تھا سرکولر ٹرین منصوبہ، دوبارہ اس کو اجاگر کر کے اس میں ڈلوا لے. تیسرا کراچی میں بلکہ پورے ملک میں آئی پی پیز کا مسئلہ، بجلی کے بلوں میں کمی، ہم نے انگیج کرایا، ملٹی ٹاسک فورس بنی. اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بھی کچھ کامیابی ملی. ابھی 10 روپے فی یونٹ کم ہو سکتا ہے. کاش وزیر اعظم نے وعدہ کیا جلدی اعلان کرے. یہ بھی ہم نے پرسیو کیا. جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا تھا، بے شک اسے بھی اس کا کریڈٹ ہم دیں گے تھوڑا بہت، لیکن ہم حکومت میں رہ کے یہ کر رہے ہیں جہاں ایجیٹیشن کے بغیر کام ہو رہے ہیں. اور آخری بات، 15 ارب روپے ہمیں وفاق سے ملے ہیں سڑکیں بنانے کے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سڑکیں بنے، لیکن 1 سال میں یہ ٹوٹ جائے گی. میں اعلان کروں گا ہم بنانے لگے، ٹوٹ جائیں گی. کیا ہم بنائیں؟ لوگ کہیں گے نہیں. پوچھیں گے کیوں؟ میں کہوں گا کہ سیوریج کا مسئلہ ہے نیچے. کاش سعید غنی سے میں نے یہ کہا، سعید غنی بھائی کو، مرتضیٰ بھائی کو، یار تم سیوریج کا کام کرو نیچے، میں اوپر سڑکیں بناتا ہوں.